اللہ کی مدد۔ آج بھی جو کوئی اللہ کی وہ مدد چاہے جیسے حضور کی اور صحابہ کی گئی ہے، تو وہ ان کے والے اعمال اور ان کی والی قربانی اور محنتوں کے راستے پر پڑ جائیں، تو اللہ کی مدد کو آتا ہوا خود اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ دعوت کا مقصد۔ مسلمانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال کی رسم اور شکل موجود ہے۔ ان تبلیغی جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ ان میں اعمال کی روح اور حقیقت آ جائے۔ ان میں اعمال کے مختصر اعضاء موجود ہے۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ان میں 24 گھنٹے کے سارے اعمال اپنی صحیح ترتیب کے ساتھ آ جائیں۔ یہ 6 نمبر جن پر تبلیغ میں زور دیا جاتا ہے اور جن پر محنت کرائی جاتی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان صحیح ترتیب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال پر آ جائیں۔ محنت کے 2 میدان ہیں، زمین اور زمین میں سے پیدا ہونے والی چیزوں پر محنت۔ نمبر 2، ایمان اور ایمان والے اعمال پر محنت۔ پہلی محنت کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ملتا کہ محنت کرنے والے اس پر خوش اور مطمئن ہوں۔ دوسری محنت کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک بھرپور دیں گے۔ یہاں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بہت ناقص ہے۔ بیچاری آنکھوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی صرف شکل تو دیکھ سکتی ہے مگر حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی۔ کسی جسمانی چیز کی صرف اوپر سے نظر آنے والی سطح اور شکل کو دیکھ سکتی ہے، اس کی روح کو نہیں دیکھ سکتی۔ حد یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کا غیبی نظام جو نظر نہیں آتا وہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ پھر آنکھ نہ کسی چیز کا اول دیکھ پاتی ہے اور نہ آخر کا حال دیکھ سکتی ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ترقیاں نظر آ رہی ہیں وہ چیزوں پر محنت کا نتیجہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ روح پر محنت اور روحانی ترقی کا راستہ تھا۔ وہ اللہ کی رضا والے اعمال پر محنت کر کے اور قربانیاں دے کر اللہ کی طاقت سے اپنے مسئلے حل کراتے تھے۔ فرعون کے پاس فوج تھی، لشکر تھا اور ہر قسم کی مادی طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو بس روح کی ترقی والے اور اللہ کی رضا والے اعمال کے لیے تیار کیا۔ ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اور تم نے ایمان والا راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرو اور پورے ایمان و یقین اور اعتماد کے ساتھ اس سے مدد مانگو، جس پر اللہ پاک نے فرعون کو ہلاک کر کے دکھلایا۔ کائناتی نقشے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلے پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک چھوٹے نقشوں میں بھی کامیاب کر دیں گے، اور اگر عمل خراب ہوں گے تو اللہ پاک بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کر ناکام کر دیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو۔ ہر نبی نے اپنے رائج الوقت نقشے کے مقابلے پر محنت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اکثریت، حکومت، مال، زراعت کے نقشے کے مقابلے پر تشریف لائے۔ آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی، آپ کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی ہے۔ باطل تعیش کے نقشوں سے پھیلتا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے۔ باطل ملک و مال سے چمکتا ہے تو حق فکر و غربت کی مشقتوں سے چمکتا ہے۔ جتنے فتنے ملک و مال اور تعیش کی بنیاد پر لائے جا رہے ہیں، ان کا توڑ حق کے لیے فکر و غربت اور تکلیف برداشت کرنے میں ہے۔ اب اس کام کے ذریعے امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد پیدا کرنی ہے۔ اس کام کے لیے بڑا خطرہ یہ ہے اس کو نقشوں پر منحصر کر دیا جائے، اس سے کام کی جان نکل جائے گی۔ اس کام کی حفاظت اسی میں ہے کہ کام کرنے والے اس کام کے لیے تمام میسر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم رکھیں، اور کسی صورت میں بھی مجاہدے والی شکلوں کو ختم نہ ہونے دیں۔ غریبی میں اپنی محنت کو بڑھایا جائے، پیدل جماعتیں چلائی جائیں، لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارا پیسہ دین کے کام میں خرچ کر لیجئے، پھر نفسوں کی قربانی دینی ہوگی۔ کہہ دیجئے گا کہ جناب یہاں اس کام میں خرچ کرنے کا صحیح اور پاک طریقہ و جذبہ سکھلایا جاتا ہے، آپ خود موقع تلاش کر کے خرچ کر دیجئے گا، یہاں تو طریقہ سیکھ لیجئے۔ اس کام کو بڑھانے کے لیے رواجی طریقے، اخبار، اشتہار، پریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے طور پر پرہیز کی ضرورت ہے۔ یہ کام سارا غیر رواجی ہے۔ رواجی طریقے سے رواج کو تقویت پہنچے گی، اس کام کو نہیں۔ اصل کام کی شکل دعوت، گشت، تعلیم و تشکیل وغیرہ ہے۔ مشورے کی ضرورت ہو تو مناسب دوستوں کو الگ کر کے مشورہ کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مشورہ کرنے والوں کا کسی موقع پر عمومی عمل سے جوڑ نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال کے بغیر کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، چاہے کائناتی اسباب کتنے ہی ہاتھ لگ جائے۔
بلکہ کائناتی اسباب، حکومت، تجارت، زراعت وغیرہ میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال کی روح نہ آ جائے، یہ اسباب مردود ہیں۔ جو انسان خالق کائنات اور اصول کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے اور مانے بغیر جو کائنات کی چیزوں میں گھستا ہے، اس کی حیثیت چور اور ڈاکو کی ہے۔ انہیں مال و دولت تو مل سکتا ہے، مگر سکون و محبوبیت ہرگز نہیں مل سکتی۔ خود کائنات کی بقا صرف اسی وقت تک ہے جب تک اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل نہ رہے گا، اس وقت اس کائنات مردود کو دفن کر دیا جائے گا، اور اسی کی نماز صرف اعمال نبوت کا مجموعہ ہے۔ اسے تمام کائناتی اعمال کو چھوڑ کر بلکہ ان سے دور ہو کر مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور نماز میں کائناتی اعمال، تجارت وغیرہ کو صرف چھوڑنے کا ہی حکم نہیں، بلکہ نماز میں ان کا خیال کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور پوری کائنات سے یکسوئی والے اعمال کی طرف حی علی الفلاح سے پکارا۔ یہ عمل گویا اس یقین کی مسلسل مشق پر آتا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار صرف اعمال نبوت پر ہے، اور اعمال نبوی کے ساتھ اس درجہ یقین رکھنے والے کو جو شغف اور اہتمام علوم نبوی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ مخفی نہیں۔